پانچواں گروہ ان مسلمانوں کا تھا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم جہاد میں نہ جاؤ، یہاں پہ بیٹھ جاؤ. تو یہ تو وہ تھے جن کا شرعی عذر تھا، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں چھوٹ عطا فرمائی. ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کوئی بات نہیں کہی، یعنی ان کے اوپر بھی کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا. البتہ اس کے علاوہ چند افراد وہ تھے جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے. ان میں 3 افراد کا نام بہت زیادہ اہم ہے. ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے ہیں بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں مرار ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 حضرات خاص طور پہ تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بخاری شریف کی روایات کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے نکل رہے تھے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین نسل کا گھوڑا عطا فرمایا تھا. تو میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو نکلنے دو، میں چند دن کے بعد نکلوں گا، میرا گھوڑا بھی بڑا شاندار ہے، میں تیز رفتاری کے ساتھ نکلوں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پالوں گا. اس نیت کے ساتھ میں پیچھے بیٹھ گیا. اب ہر دن میں یہی سوچتا کہ میں کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، آج نکل جاؤں گا. میں اسی درمیان ڈیلے کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب غزوے سے تشریف لاتے تھے تو مسجد میں قیام فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے، دیگر افراد آئے، منافقین بھی آئے، انہوں نے اپنے اپنے عذر بیان کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر خاموش ہو گئے، کسی کی کسی بات پر کوئی تردید نہیں فرمائی. یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور میں نے بجائے اس کے کہ میں کوئی عذر بیان کرتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے واضح طور پہ کہہ دیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سامنے دنیا کا کوئی اور شخص موجود ہوتا میں اس کے سامنے بہانہ کر لیتا، جھوٹ بول دیتا، آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. واضح اور کھلی بات یہ ہے کہ میں اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اب چونکہ تم نے اپنی بات کا اقرار کر لیا ہے، اب تم انتظار کرو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کا اعلان فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان نہیں ہوتا، تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد سے کعب سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا. ان کا ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا بڑھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے بھی یہ بات فرما دی کہ تم نے بھی کعب کی بات سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. جب دنیا میں کوئی شخص انسان سے بات کرنے والا نہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ بیوی جو انسان کی رازدار کہلاتی ہے، اس کی پریشانیوں اور غموں میں شریک ہونے والی کہلاتی ہے، وہ بھی اس سے بات چیت نہ کر رہی ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 50 دن اسی طرح سے گزر گئے، اور ذوقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اور قریب تھا کہ میں یہ دعا کرتا، اے اللہ میرے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کا نچلا حصہ بہت زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک میرے اوپر امتحان تو یہ تھا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، دوسرا امتحان یہ تھا کہ بیوی میری مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور تیسرا امتحان یہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جایا کرتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محسوس کرتا کہ جب میں ادھر ادھر کہیں دیکھتا نا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری چہرے کی طرف دیکھتے، جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتا، نبی علیہ السلام کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے. فرماتے ہیں یہ چیز میرے لیے برداشت سے باہر تھی. چوتھا امتحان یہ آیا، فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ دروازہ نہیں کھولیں گے. میں ان کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر اندر پہنچا،
اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا بھی جواب نہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو میرے بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھے، میں نے ان کو 3-4 مرتبہ مخاطب کیا مگر وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے کسی بات کا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے پوچھا، اے قتادہ، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی حضرت قتادہ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری بار یہ بات پوچھی، حضرت قتادہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار میں نے یہ سوال کیا، حضرت قتادہ نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، بلکہ کہا کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں جب میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ بات کہہ دی تو میرے لیے اور زیادہ زمین تنگ ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان جو میرے اوپر آیا وہ یہ تھا کہ غسان ایک ملک تھا، اس کا بادشاہ تھا جس کو شاہ غسان کہا جاتا تھا۔ اس شاہ غسان کا میرے پاس خط آیا اور اس نے آگے سے مجھے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ کا جیسا آدمی اور اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے یہ بات تو مناسب نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو مال بھی دیں گے، آپ کو عزتیں بھی دیں گے، آپ کو کوئی پوسٹ بھی عطا کریں گے، اپنے لشکر کا سپہ سالار آپ کو بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ، اب معاملہ تو حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، میرا ایمان کیا اتنا گر چکا ہے کہ غیر آ کے مجھے اب یہ اس بات کی دعوت دیں گے کہ تم ہمارے لشکر کے اندر شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ اسی غمزدہ حالت کے اندر ایک دن میں اپنے چھت کے اوپر بیٹھا تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 افراد کے بارے میں، یہ جو 3 افراد ہیں جنہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان پر زمین پوری فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان بھی ان کے اوپر بے تحاشا تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا، اور وہ بات سمجھ گئے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت توبہ کی نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کعب کو خوشخبری دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا اور اس وقت پر ایک شخص میرے پاس آیا، ایک صحابی تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ کعب تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، تمہاری توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات کو نازل فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ موقع اتنی خوشی کا تھا، میرے پاس اس وقت پر اس قمیض کے جو میں نے پہنی ہوئی تھی کچھ اور نہ تھا، میں نے وہ قمیض اتار کر آنے والے شخص کو اس خوشخبری کے سنانے پر اس کو ہدیہ کر دی۔ فرماتے ہیں کہ 1-2 دن گزرے تھے کہ میرے پاس کچھ مال آیا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے تحاشا خوشی ہے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا مال نہ خرچ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو آدھا مال خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی خرچ نہ کرو۔ پھر فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ ہاں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، والثلث کثیر، حالانکہ یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے ایک شریعت کا اصول پتہ چلتا ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ انسان کی جیب میں جتنا مال ہو سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان خود کنگال ہو جائے، بلکہ جتنا مال ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ عام بندہ اگر اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیتا ہے پھر وہ مفلس بن جاتا ہے، اور افلاس جو ہے وہ اس کو کفر تک لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا
ایک منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے جھوٹ بول کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کیا، اور ایک ایمان والے تھے جنہوں نے سچ بول کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر بیان کیا۔ جو سچ بولتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی ہمیشہ جیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، جب کبھی اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر دوبارہ جھوٹ مت بولنا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا۔ میری ذات وہ ذات ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔